بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کعبۃ اللہ کے اوپر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو اس وقت کیا دعا واقعتاً قبول ہوتی ہے، اور اگر قبول ہوتی ہے تو پھر اس وقت ہمیں کون سی دعا ہے جو مانگنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، لیکن پھر کسی نے اس کے بارے میں پوچھا، اور اس میں مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو ویڈیوز ہیں ان کو ہم نہیں دیکھتے، مکمل سنتے نہیں ہیں۔ ایک 3 گھنٹے 2 گھنٹے کی جو فلم ہے، 1 گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا جو ڈرامہ ہے، وہ ہمیں بڑا چھوٹا لگتا ہے، اور پھر 5 6 گھنٹے کا میچ، کرکٹ میچ ہے یا فٹ بال میچ ہم دیکھ رہے ہیں یا کوئی بھی، یہ چیزیں ہمیں بڑی مختصر سی لگتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی دین کی بات ہم نے سننی ہو، سمجھنی ہو، کوئی مسئلہ ہمیں بتایا جا رہا ہو، تو ہمیں وہ 10 منٹ یا 8 منٹ یا 5 منٹ یا 20 منٹ کی ویڈیو وہ بڑی لمبی لگتی ہے، اور پھر بہت سارے لوگ اس میں یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی مختصر بات ہونی چاہیے، اور پھر جب مختصر بات کی جاتی ہے پھر کمنٹ کے اندر پوچھا جاتا ہے کہ یہ بات کس طرح سے کی ہے آپ نے۔ تو اس لیے ویڈیوز کو مکمل دیکھ لیا کریں، جو مسائل ہیں ان کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا کریں اور ان کو نوٹ کر لیا کریں۔ یہ جو ویڈیوز ہیں یہ آپ کو بہت ساری جو کتابیں ہیں ان کا خلاصہ ان ویڈیوز کے اندر بیان کر دیا جاتا ہے، بجائے کہ آپ ایک کتاب پڑھیں اور اتنا ٹائم آپ کے پاس نہ ہو، تو آپ ایک ویڈیو دیکھ لیں تو اس کے اندر آپ کو وہ مسائل مل جاتے ہیں۔ تو بہرحال ایک مسئلہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اس کو بیان کیا ہے، جب بھی ہم نے عمرے کی بات کی ہے، تو پھر کسی ساتھی نے پوچھا جی وہ ہم کس طرح سے کریں، یعنی جب ہم طواف مکمل کر لیتے ہیں تو کیا طواف کے بعد نفل پڑھنا ضروری ہے، اور اگر ضروری ہے تو ان کو کہاں پر ہم پڑھیں گے۔ یہ مسئلہ میں پہلے وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، اختصار کے ساتھ عرض یہ ہے کہ طواف نفلی ہے، طواف عمرے کا ہے، کوئی بھی طواف ہے، آپ کا حج کا ہے، وداع کا ہے، جیسے اب بھی آپ کا طواف ہے، جتنی اقسام ہے طواف کی اور میں نے بیان کر رکھی ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی طواف آپ جب کریں گے تو اس طواف کے ساتھ آپ کو طواف کے بعد 2 نفل آپ نے ادا کرنے ہیں۔ یہ نفل ادا کرنا یہ واجب ہے ہر طواف کرنے والے کے اوپر، آپ نے وہ 2 نفل ادا کرنے ہیں، اور وہ 2 نفل اب کہاں پر ادا کرنے ہیں اس کے بارے میں بھی پوچھا گیا۔ ایک تو ان کو ادا کرنا ضروری ہے، جی ہاں ضروری ہے، ادا کہاں پر کریں گے؟ ان کی جو جگہ ہے وہ ہے مقام ابراہیم، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اب مقام ابراہیم تو ایک تھوڑی سی جگہ ہے، ظاہر ہے وہاں پر ہزاروں لوگ ہیں، تو وہ اگر سبھی کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ نے مقام ابراہیم پر ہی نوافل ادا کرنے ہیں تو پھر وہ نہیں ہو سکتا، یعنی وہ تو باری ہی نہیں آئے گی، ویزے ختم ہو جائیں گے، ایام ختم ہو جائیں گے، وہ باری نہیں آئے گی۔ تو اس لیے مقام ابراہیم سے مراد یہاں پر یہی ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے آپ کہیں پر بھی مسجد حرام میں نوافل کو ادا کر سکتے ہیں۔ مقام ابراہیم کے ساتھ آپ کو جگہ مل جائے بہت اچھی بات ہے، اگر وہاں پر لوگ زیادہ نہیں ہیں تو آپ وہاں پر ادا کریں، لیکن جب لوگ بڑھ جاتے ہیں، بہت زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں، گیدرنگ بہت زیادہ ہے، تو اب وہاں پر آپ نوافل ادا نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ شروع بھی کر دیں گے تو پھر آپ کو وہاں پر پولیس بھی روکتی ہے، اور دوسرے نمبر کے اوپر بالفرض اگر وہ پولیس نہ بھی روکے تو پھر اس کا منظر اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ آگے ہے اور دوسرا یوں اس کے بالکل سمجھے کہ اوپر ہی کھڑا ہوتا ہے، سجدے ایک دوسرے کے اوپر ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی سجدہ کرنے کی جگہ بھی وہاں پر باقی نہیں رہتی، تو اس لیے اس طرح سے نوافل ادا نہیں ہوتے۔ آپ تھوڑے سے پیچھے ہو جائیں، وہاں سے تھوڑے سے پیچھے ہو جائیں اور اطمینان کے ساتھ نوافل کو ادا کریں۔ پہلی رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون 30ویں پارے میں ہے، اس کو پڑھنا، اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص قل ھو اللہ احد اللہ الصمد، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا یہ مسنون ہے۔ تو اس طرح آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں، ہر طواف کے ساتھ نوافل کا ادا کرنا ضروری ہے، اور مقام ابراہیم کے پیچھے آپ کہیں پر بھی مسجد حرام میں ان نوافل کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ کہ کعبۃ اللہ کے اوپر نظر پڑنا، یہ جب نظر پڑتی ہے، کعبۃ اللہ کا دیدار ہم کرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو کیا واقعتاً یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر ہوتی ہے تو پھر ہمیں کون سی دعا یہاں پر مانگنی چاہیے؟ یاد رکھیے کوئی خاص حدیث ایسی صحیح سند کے ساتھ نہیں ہے کہ جس کے اندر
یہ فرمایا گیا ہو کہ جب پہلی نظر کعبۃ اللہ کے اوپر پڑے تو آپ کی دعا قبول ہوگی، ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ البتہ احادیث کے اندر کعبۃ اللہ کے دیدار کے وقت دعا کی قبولیت کا ذکر موجود ہے، اگرچہ وہ سندن حدیث تھوڑی کمزور ہے یعنی ضعیف ہے، لیکن محدثین کے ہاں یہ ضابطہ ہے کہ جو فضائل ہیں ان کے اندر ضعیف احادیث کو قبول کیا جاتا ہے، فضائل میں ضعیف احادیث کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب وہ حدیث آپ سن لیجئے، بلکہ دو حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کو آپ سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور 4 مقامات کے اوپر دعا قبول ہوتی ہے۔ 4 مقامات پر آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، 4 مقامات میں جو دعا ہے یہ قبول ہوتی ہے، اللہ قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 1، جب صفیں اللہ کی راہ میں یعنی جنگ کے لیے صفیں مل کر کھڑی ہوں، جب وہ کھڑی ہو جائیں صفیں تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ نمبر 2، جب بارش برستی ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے اور آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ نمبر 3، جب نماز قائم ہوتے وقت، جب نماز کا وقت ہو گیا، نماز کھڑی ہو رہی ہے، اس وقت میں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 4، کہ دیدار کعبہ، کعبۃ اللہ کو دیکھتے وقت، دیدار کرتے وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور دعا قبول ہو جاتی ہیں۔ اس کو طبرانی نے ذکر فرمایا ہے، بہقی میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ تو ایک روایت یہ، اور دوسری روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ شہر میں داخل ہوتے تو کعبۃ اللہ کے اوپر جب آپ کی نظر پڑتی تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم انت السلام و منک السلام فحینا ربنا بالسلام، اللہم زد ھذا البیت تشریفا و تعظیما و تکریما و مہابتا و زد من حجہ او اعتمرہ تکریما و تشریفا و تعظیما و برا۔ آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ تو سلام ہے اور تیری طرف سے سلام اترتا ہے، لہٰذا ہمارے پروردگار ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔ اے اللہ اس گھر کی بزرگی اور تعظیم و تکریم، رعب اور ہیبت کے اندر مزید اضافہ فرما، اور جو کوئی اس کا حج یا عمرہ کرے اس کی تعظیم، اس کی عزت، تکریم، بزرگی، عظمت اور بھلائی کے اندر اضافہ فرما۔ یہ بھی بہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ 2 روایات اس کے اندر بالکل موجود ہیں اس باب میں، اور دعا کی قبولیت کے اعتبار سے کعبۃ اللہ کی جب زیارت ہوتی ہے، کعبۃ اللہ کا جب دیدار، اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ ہی جب آپ کی نظر پڑے گی تب ہی قبول ہوگی دعا، اس کے بعد نہیں ہوگی۔ آپ جب بھی کعبۃ اللہ کو دیکھیں، جتنی مرتبہ بھی دیکھیں، جب بھی دیدار کریں، آپ دعا کریں اللہ رب العزت سے۔ اب دیکھیے کعبۃ اللہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا، تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، تجلیات نازل ہوتی ہیں، وہیں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ بالکل دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ تو اس میں اب ہمیں دعا کون سی کرنی چاہیے؟ ایک تو یہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اس دعا کو ضرور پڑھ لیں۔ میں یہ سکرین کے اوپر دے رہا ہوں، اس کو آپ یاد کر لیں، اس کا سکرین شاٹ لے کر اپنے پاس محفوظ کر لیں، تاکہ جب بھی آپ وہاں پر جائیں تو آپ اس دعا کو پڑھ لیں، اور اس کا ترجمہ ضرور یاد کر لیں، تاکہ جب ترجمہ یاد ہوتا ہے تو پھر وہ الفاظ کی طاقت، ان کی اہمیت وہ ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اگر ہمیں ترجمہ یاد نہ ہو تو پھر دعا کے الفاظ کتنے ہی طاقتور ہوں، کتنے ہی بڑے پیارے ہوں، اور کتنی ہی عاجزی انکساری والے ہوں، تو ہمارے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہوتی، یعنی وہ جو عاجزی انکساری یا ان الفاظ کی تاثیر جو آنی ہوتی ہے وہ نہیں آتی۔ جب ہمیں ترجمہ پتہ ہوتا ہے اس چیز کا تو پھر وہ تاثیر بھی آتی ہے، وہ چیز ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں، تو اس سے پھر زیادہ مانگنے کی جو ہمارے اندر ایک جذبہ ہے وہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور ہمارے اندر عاجزی زیادہ آتی ہے، پھر توجہ زیادہ ہو جاتی ہے اللہ رب العزت کے حضور۔ تو آپ ایک تو اس دعا کو ضرور پڑھیں، اس کے ساتھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار،
اس دعا کو پڑھیں۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعا ہے، اب اس کے اندر بھی بھلائیاں بھی آ گئیں، عزت بھی آ گئی، وقار، سبھی کچھ مانگ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جب جو اللہ کے نبی نے مانگا، ہم بھی انہی الفاظ کے ساتھ مانگیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی عطا فرمائے گا، اور جتنے بھی حج عمرہ کے لیے جا رہے ہیں وہاں پر سبھی کو اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ اور ساتھ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا کی حسنات عطا فرما اور آخرت کی حسنات عطا فرما۔ تو یہ دعا بھی بڑی جامع معنی ہے، اس کے اندر دنیا بھی آ جاتی ہے اور آخرت بھی آ جاتی ہے۔ تو آپ اس طریقے سے وہاں پر دعا کریں۔ بعض لوگ اس میں یہ کر دیتے ہیں کہ اس کو پہلی دفعہ دیکھنے کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں کہ جب آپ نے پہلی دفعہ کعبۃ اللہ کو دیکھا ہے تو یہ آپ کے لیے خاص ہے، اسی وقت آپ نے یہ دعا کرنی ہے، پھر یہ قبولیت ہوتی ہے۔ نہیں، بلکہ حدیث کے اندر اس کو خاص نہیں کیا گیا، یعنی ایک وقت کے لیے نہیں کیا گیا کہ آپ جب پہلی مرتبہ دیکھیں گے تو پھر ہی دعا قبول ہوگی، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ دیکھیں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور اس میں ایک چیز کا اور ضرور خیال رکھیں کہ جب لوگ وہاں پر آتے ہیں، یعنی کعبۃ اللہ کو پہلی دفعہ جب دیکھتے ہیں تو یہی چیز ہمارے ذہنوں میں، سبھی کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے اب نظروں کو جھکا کے جانا ہے، اور ہم نے جب پہلی مرتبہ دیکھنا ہے تو پھر ہم نے دعا کرنی۔ تو اب اس چیز کا ہمیں خیال نہیں رکھتا۔ ایک تو چلیں جذبات بھی ہوتے ہیں، جب پہلی دفعہ آپ دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے ایک بڑے ہی جذبات بن جاتے ہیں انسان کے دل کے اندر۔ تو ایک تو جذبات ہوتے ہیں، بڑی عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو اس میں خیال اس چیز کا رکھنا ہے کہ جب آپ وہاں پر پہنچے ہیں تو اب آپ نے وہاں پر رستے میں کھڑا نہیں ہونا۔ بعض لوگ وہیں پر درمیان میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پیچھے آنے والوں کو مسئلہ ہوتا ہے، تو ایسا نہ کریں۔ کعبۃ اللہ پہ نظر پڑ جائے، رستے تھوڑا سا ہٹ کے آپ کھڑے ہو جائیں اور پھر آپ خوب اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ میں تو کہتا ہوں کہ صرف کعبۃ اللہ کا یہ مطاف کی جگہ ہی نہیں، کعبۃ اللہ کا قرب ہی نہیں، جو حرم ہے، حرم کی حدود ہیں، یہ تو ساری کی ساری قبولیت کی جگہ ہیں، یہ ہے ہی حرم۔ تو اس میں تو مایوسی تو ویسے ہی زندگی کے اندر انسان کے لیے حرام ہے، نا امیدی حرام ہے، تو وہاں پر تو بالکل بھی نہیں۔ آپ جہاں پر بھی کھڑے ہو کر اللہ رب العزت سے مانگیں گے، خالق کائنات آپ کو عطا کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو، اللہ کی ذات کے اوپر پورا بھروسہ ہو، یقین ہو کہ ہمارا رب ساری طاقتیں رکھنے والا ہے، وہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ تو اس لیے پورے یقین کے ساتھ دعا کریں، انشاءاللہ تعالی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اور یہ سفر ہے ہی بڑا اعلیٰ سفر ہے، تو یہاں دعائیں قبول نہیں ہونی تو پھر کہاں ہونی ہے؟ آپ مسافر ہیں اللہ کے گھر کے، آپ مہمان ہیں اللہ اور اللہ کے نبی کے، تو یہاں تو قدم قدم پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مسجد کی با ادب اور مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ دعا ضرور کیا کریں، آمین ضرور لکھا کریں کمنٹ کے اندر، تاکہ ہم سب کی دعا کے اندر شرکت ہو جایا کرے۔ اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ ناصر۔